اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے ایک خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے یوتھ اینڈ ایتھیکل چیلنجز۔ ناظرین محترم، نوجوانی انسان کی زندگی کا ایک اہم فیز ہوتا ہے۔ اس فیز میں انسان نے اگر خود کو ڈیولپ کر لیا تو اس کی پوری لائف بہت اچھی ہو جائے گی، اس کو اس کی سکسیس بھی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر اس فیز کو اس نے برباد کر دیا، خود کو ڈیولپ نہیں کیا، تو یہی وہ فیز ہے کہ جو اس کی پوری لائف کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس پروگرام کو آرگنائز کیا گیا ہے تاکہ اسپیشلی ہم یوتھ کے بارے میں بات کر سکیں کہ کس طرح وہ ایتھیکل طور پر خود کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کو کہ جو ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہیں گے۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ علیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، اور ہم آپ سے اسی کے ساتھ پہلا سوال کرنا چاہیں گے یوتھ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو موریلٹی ہے، یہ جو ایتھکس ہیں، ان کا اصل معنی کیا ہے اور ہماری لائف کو یہ کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع بہت اہم ہے، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کہ جہاں پر ترقیاں بھی اپنے عروج پر ہیں لیکن اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ ہے۔ بے شک انسان جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہے، مورل ڈیلیما جسے کہتے ہیں، ایتھیکل پرابلمس ہیں۔ اس میں اس موضوع کو چھیڑنا اور اس سے دین مبین کا پیغام پہنچانا ایک بہترین عبادت ہے، اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ نوجوانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ ہمارے سماج میں ایتھکس اور موریلٹی تقریباً لوزلی ایک دوسرے سے قریب ہی سمجھے جاتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن، لیکن علم اخلاقیات یا جو جسے آپ ایتھکس کہتے ہیں، یہ ایک فلسفے کی برانچ ہے کہ جو سائنٹیفک پرنسپلز پر بحث کرتا ہے اچھے اور برے کی۔ آپ اچھائی اور برائی کا معیار کیا مانتے ہیں، کیسے سمجھا جائے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے۔ خود اچھی اور برے، جسے ہم عربی میں حسن اور قبح کہتے ہیں، اس پر بحث ہوتی ہے، اور اس سے جب ہم کچھ ویلیوز کو ڈرائیو کرتے ہیں تو اسے موریلٹی کا نام دیتے ہیں، جو پرسنل بھی ہو سکتی ہیں، جو نارمیٹیو بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا ہر دنیا کا انسان آنیسٹی سے واقف ہے، ایمانداری سے واقف ہے۔ دنیا کا ہر انسان کریج کو جانتا ہے کہ کریج کسے کہتے ہیں، کیئرنگ کو جانتا ہے، ٹرسٹ کو جانتا ہے۔ اس طرح کی اور جو ویلیوز ہیں جو اس کی زندگی میں شامل ہیں اور جس سے وہ واقف ہے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ ایک روحانی اور اخلاقی ڈھانچہ ہے کہ جن میں یہ ویلیوز پائی جاتی ہیں۔ اگر ان ویلیوز کا انحطاط ہونے لگے، یعنی یہ ویلیوز آپ کی زندگی سے دور ہونے لگیں، سماج میں ان کے اوپر ورک نہ ہو اور لوگ کسی اور چیز کی طرف بھاگنے لگے، تو انسان ایتھیکلی اور مورلی پست ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے امپورٹنس یہ سمجھ میں آئی کہ انسان جس کو ہم روح اور جسم کا کمپوزٹ حقیقت مانتے ہیں، اس کی روحانی غذا یہی ایتھکس اور موریلٹی ہے۔ لوگ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک روح بھی اپنے اندر رکھتے ہیں اور نفس بھی اپنے اندر رکھتے ہیں، فقط جسم نہیں رکھتے ہیں کہ جسمانی ہی تقاضا پورا ہو، بلکہ اسلامی جو آئیڈیالوجی ہے، جو اسلامی جسے کہتے ہیں فکر ہے، وہ انسان کو ان دونوں حقیقتوں کا مرکب اور کمپوزٹ مانتی ہے۔ ایک طرف اسلام جسم کی طرف بھی دھیان دیتا ہے، دوسری طرف روح کی صحت پہ دھیان دیتا ہے۔ جب آپ روح کی صحت پر کسی معاشرے میں یا کسی تنظیم میں یا دین کے اوپر جب اس پر کام ہوتا ہے تو ایک نوجوان کی روحانی اور اخلاقی صحت بہتر ہوتی ہے۔ جب یہ بہتر ہوگی تو وہ انسان دونوں ڈائمنشن میں ترقی کرتا ہے اور پرواز کرتا ہے۔ جی بے شک، بہت خوب۔ اچھا، دین اسلام میں اس کی کیا امپورٹنس بتائی گئی ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ دین مبین اسلام جو ہے وہ انسان کو جب روح اور جسم سے بنا ہوا مانتا ہے تو وہ اس کی اخلاقی صحت پر بہت توجہ دیتا ہے۔ مثلا ایک مشہور و معروف آیت ہے
کہ آپ سورہ شمس میں اس کو پڑھتے ہیں جی کہ قد افلح من زکاہا، جی وہ کامیاب ہے کہ جو اس نفس کو پاک کرے. تو تزکیہ نفس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام نے دیا کہ انسان کے اندر ایک نفس ہے اور وہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف بھی ابھارتا ہے اور اچھائی کی طرف بھی ابھارتا ہے. یعنی برائی اور اچھائی کا ایک بیسک کانسیپٹ اور اس کی سمجھ انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے. مثلا سچ بولنا اچھی چیز ہے، ٹروتھ ایک ایسی ویلیو ہے. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے، کوئی صاحب نہیں کہیں کہ نہیں جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے. اور اگر سماج میں جھوٹ کو بڑھاوا دیا جائے، فالس ہوڈ کو اور لائنگ کو، تو کیا کہتے ہیں آپ دیکھیے کہ پھر اس سماج کی جو صحت ہے، روحانی اور اخلاقی صحت، وہ گرتی چلی جاتی ہے. تو اسلام نے اس بات پر توجہ دیا کہ دیکھو اپنی مادی میٹیریل ترقیوں کے ساتھ اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی پر بھی دھیان دینا. اس لیے کہ تمہیں کسی ایک میدان میں آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ اس دونوں میدانوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہے. یعنی ہم یہیں سے ہم نے اپنے پچھلے کسی پروگرام میں یہ میسج بھی دیا تھا کہ اسلام جس انسان کو سماج میں لانا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ایک سماج کی تشکیل کرنا چاہتا ہے، وہ ایسا سماج اور ایسا انسان ہے کہ جہاں دونوں ڈائمنشنز پر برابر سے کام ہو رہا ہو. یعنی ایک سائنٹسٹ ایتھیکلی ساؤنڈ سائنٹسٹ ہو، ایک ٹیچر مورلی ساؤنڈ اور ہیلدی ٹیچر ہو، ماں باپ مورلی اسٹرانگ پیرنٹس ہوں. جو بھی معاشرے کا فرد ہے وہ اخلاقی اور مورل ویلیوز میں اتنا مضبوط ہو کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل نہ ہونے پائے، اپنے اوپر بھی ورک کرے اور اپنے اوپر ورک کرنے کے بعد دوسروں کو ہیلپ کرے کہ وہ بھی آگے بڑھیں، اخلاقیات میں اور مورالٹی میں آگے بڑھیں. تو اسلام نے جا بجا قرآن مجید میں آپ کو آیات مل جائیں گی کہ جہاں پر انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اعمال پر نگاہ کرے، وہ آگے کیا بھیج رہا ہے اس پر نگاہ کرے، وہ سماج میں فتنہ و فساد برپا نہ کرے، وہ لوگوں سے جو ہے وہ سچ بولے اور اپنے قول کی پاسداری کرے. یعنی جو اس نے کہا ہے اپنی پرومسز کو کیپ کرے. تو مختلف آیات یہ بتاتی ہیں کہ ایتھیکل سٹینڈرڈ اور جو مورل ویلیوز ہیں ان پر قرآن مجید نے بھرپور توجہ دلائی ہے. اور شاید اسی لیے دین اسلام میں محاسبہ بھی رکھا گیا، اسی لیے رکھا ہے کیونکہ اگر یہ نفس اکاؤنٹیبل نہیں ہے تو پھر اس کو مورل ویلیو ڈیولپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیونکہ ایک طرف تو سماج اچھا بنے، دوسری طرف آپ جب برائیوں کی طرف جائیں یا اچھائیاں کریں تو دونوں چیزیں اکاؤنٹیبل ہیں. یہ قیامت کا کانسیپٹ اسی لیے ہے کہ انسان اپنے کو ایسا نہ سمجھے کہ اس کے اوپر کوئی گارڈین نہیں ہے. پروردگار کی ذات ہے کہ جو اس کو دیکھ رہی ہے، پرکھ رہی ہے اور اس کے اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے. لہٰذا اخلاقی میدان میں اگر وہ ترقی کرے گا تو اس کی مادی میٹیریل ترقی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. بے شک، بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے مورالٹی سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں بتائیں واقعاً بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا کچھ ایسے اسپیسیفک مورلس ہیں کہ جو ہمارے یوتھ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ میں ارریسپیکٹو آف اینی ریلیجن، آپ دیکھیے، آپ دنیا کے کسی سماج میں چلے جائیے، کسی بھی سویلائزیشن میں، تمدن میں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہوں یا نہ بھی کہتے ہوں، یہی جو ہے دیکھیے آنیسٹی. یعنی میں ایک مثال دوں، بڑی اچھی مثال ذہن میں آ گئی کہ چوری کرنے والے چوروں کا ایک گینگ ہو، آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے آنیسٹ ہوتے ہیں، ورنہ وہ چوروں کا گینگ ٹوٹ جائے گا. ڈسپلن، ٹائم مینجمنٹ، آپ بتائیے اگر چور وقت کا پابند نہ ہو تو چوری کیسے کرے گا؟ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونا ضروری ہے، اپنے لیڈر کا کہنا ماننا اور آپس میں ساتھیوں کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونا. یہ ٹرسٹ اتنی بڑی ویلیو ہے کہ برا کام کرنے والے بھی مورل ویلیوز کو اپناتے ہیں. تو لہٰذا نوجوانوں کو ترقی کے لیے کہ ان کی حیات بہت قیمتی ہے، اور نوجوان جو ہے وہ کسی بھی سماج کا سب سے انمول اور ویلیوبل سرمایہ ہے. لہٰذا طاقتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ اس نوجوان کو گمراہ کرے، اس کو میٹیریلزم کی یلغار میں پھنسا کر اس کی اپنی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو برباد کر دے. لہٰذا نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ایمانداری، آنیسٹی، ٹروتھ یعنی سچ بولنا، ٹروتھ سیکنگ نیچر، اور خود سچائی پر مضبوطی سے گامزن رہنا، جھوٹ سے نفرت رکھنا.
ٹرسٹ بلڈنگ. آج آپ دیکھیے دنیا کی جتنی بڑی کارپوریٹ ورلڈس ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہ انہی سافٹ سکلز پر اور انہی مورل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز پہ کام کرتی ہیں کہ اپنے امپلائیز کے اندر ٹرسٹ بلڈنگ کیپیسٹی ڈیولپ کی جائے, آنیسٹی ورک پلیس پہ بڑھائی جائے, انٹیگریٹی کو بڑھایا جائے, کیئرنگ نیچر کو ڈیولپ کیا جائے. یہ جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ آپ وقت کی ویلیو لے لیں, صحت کے بارے میں بات کر لیں, کردار کے بارے میں بات کر لیں, سچائی کی بات کر لیں, ایک دوسرے بھروسے کی بات کر لیں. ان تمام باتوں پر اگر ہمارا نوجوان جو قرآنی نوجوان ہے, جو اسلامی نوجوان ہے, اگر وہ ان امور پر توجہ دے تو وہ اپنی زندگی کو بہتر بھی بنائے گا, ساتھ میں جس کے یہاں کام کرے گا اس کی ورک پلیس کو بھی بہتر بنائے گا. بے شک, بہت خوب. اچھا, جب یوتھ, ظاہر سی بات ہے, پڑھائی لکھائی کرتے ہیں کالجز میں, تو ایک اور کانسیپٹ نکل کر آتا ہے فرینڈشپ کا, اور یہ صرف یوتھ کے لیے نہیں, دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے. تو کیا یہ جو کانسیپٹ ہے فرینڈشپ کا, تو کیا یہ بھی مورل ویلیوز کو یوتھ کے شیپ کر سکتا ہے, اور اگر کر سکتا ہے تو کس طرح سے؟ ایک بہت ہی عمدہ سوال, کیونکہ بھائی ہم لوگوں کی زندگی میں دوستی کا کیا مقام ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انسان نہایت یتیم اور غریب ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. تو دوستی ایک بہت ہی قیمتی شے کا نام ہے, اور انسان ایک سوشل اینیمل ہے. انسان کو تنہا زندگی گزارنے کے لیے پیدا بھی نہیں کیا گیا ہے. لہٰذا قرآن مجید نے اور روایات معصومین نے دوستی پر بہت توجہ دی کہ دوست کیسا ہونا چاہیے. اولاً تو دوستی کرنا ایک ریکمینڈڈ چیز ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ دوستی کرتے وقت یہ دیکھو کہ اس انسان کی فکر اور اس کی سوچ اور کردار کیسا ہے. اس لیے کہ ایک قول رسول ہے جس کی میں تشریح آپ کے سامنے کروں کہ سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو المرء علی دین خلیلہ, سرکار کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان جو ہے اس کو اپنے دوست کے دین پر جو ہے وہ نگاہ رکھنی چاہیے. اچھا, کہ وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے. کیونکہ آپ جو ہیں وہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کون آپ کا دوست ہے, وہ آپ کے کردار کا تعارف ہے. بے شک. آپ کہیں گے میں فلاں کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں, یا فلاں میرا دوست ہے, تو فلاں صاحب ہیں کون؟ وہ بدقماش ہیں, وہ بد کردار ہیں, وہ ڈاکو ہیں, وہ بے ایمان ہیں, وہ جھوٹے ہیں, یا وہ سچے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ دوست دوست کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. جیسے مومن کے لیے آئینہ ہے, تو یہ مومن کا دوست بھی تو ہو سکتا ہے نا, تو دوست کے لیے آئینہ ہے. یہ آئینہ اگر صاف و شفاف ہے, کلیئر ہے, تو پکچر بڑی اچھی آئے گی اس کے اندر. تو اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے جب دوست کی بات کی, بھائی آپ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, خلیل خدا, یعنی خدا سے کے دوست ہیں, خدا سے دوستی ہو رہی ہے. تو سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ ضرور دیکھو کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو. اپنی نظر کو, اپنی عقل کو چوکنا رکھو کہ دوستی کس کے ساتھ کر رہے ہو. اس لیے اسلام نے جو ہے وہ فرینڈشپ کو ریکمینڈڈ کیا اور بہت مستحب قرار دیا, اس کو بہتر عمل قرار دیا. یہ انسان بغیر دوست کے نہیں رہ سکتا ہے. لیکن یہ کہا بھی کیوں کہا, میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ایک اس میں پیغام بھی ہے, کیونکہ اسلام انسان کو تنہا ایک میٹیریل وجود نہیں مانتا. اگر کوئی ویلیو نہ ہو, نہ ایتھیکل, نہ مورل, اور کوئی اسپرچویلٹی نہ ہو, تو جس کے ساتھ اٹھو بیٹھو. لیکن کیونکہ روح پر اثرات مرتب ہوتے ہیں, لہذا دوست آپ پر, آپ کے جتنا قریب ہوگا اتنا آپ پر اثر انداز ہوگا. اگر دوست اچھا ہے, مومن ہے, سچا ہے, حیادار ہے, اپنے وعدے کو نبھاتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, ٹرسٹ وردی ہے, تو خود آپ میں یہ کوالٹیز ڈیولپ ہوں. اسی کو اسلام ریکمینڈ کرتا ہے اور اسی کو چاہتا ہے, بڑھاوا دیتا ہے. اچھا, اس ایفیکٹ سے مجھے یاد آیا, فارسی میں ایک ہے بھی بڑا مشہور معروف کہ یار بد بدتر بود از مار بد. بے شک, کہ جو ہے جو ایک برا سانپ ہے اس سے بھی بدتر ہوتا ہے ایک برا دوست. جی صحیح بات ہے, کیونکہ اس کے اثرات ہمارے اندر ہم پر مرتب ہوتے ہیں. ہم اس کو اثر دے سکتے ہیں, وہ ہم کو اثر دے سکتا ہے. اور آپ سوچیے اگر یہی جو فرینڈشپ ہے اس کو آپ لارج کینوس پہ دیکھیے, اگر لوگ آپس میں ایک دوسرے کی برائی میں دوست بنے اور برائی میں ساتھ آئیں, تو یہ سماج کو کس پستی میں لے جائے گا. اسی لیے قرآن مجید کا ایک واضح ارشاد ہے کہ تعاونوا بالبر,
دیکھو نیکیوں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، مدد کرو، یعنی اس میں ایک ہم جہاں سے ایک اصول ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایسے دوست بنو جو دوستی میں ایک دوسرے کی ہیلپ فل ہو، ہیلپنگ نیچر ہو، ایک دوسرے کو تکامل اور پرفیکشن کی طرف بڑھنے میں مدد دو. وہ انسان تمہارا سچا دوست ہے جو تمہارے عیوب تمہیں پرسنلی بتائے اور تمہیں اللہ کی طرف گامزن رہنے میں مددگار بنے تمہارا، اور برائیوں میں اور بربادیوں میں ایک دوسرے کی کا تعاون نہ کرو. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. یعنی آپ کا جو خلیل ہے، جو دوست ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو برائی کی طرف لے جائیں یا وہ آپ کو برائی کی طرف لے جائیں. جی بے شک، بہت خوب. اچھا، ہمارا لاسٹ سوال آپ سے یہ ڈاکٹر صاحب کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اب یہ سوال جو ہے یہ خود جو ہے وہ پورا ایک ایپیسوڈ بنا سکتا ہے. جی بالکل. کہ اچھا انسان بننے کے لیے جہاں تک مجھ حقیر اور خاکسار کی جو ہے وہ نگاہ پہنچ رہی ہے اور جو ذہن میں آ رہا ہے، سب سے پہلی بات کہ انسان خدا کانشیس بنے. بالکل، گاڈ کانشیسنس جیسے کہتے ہیں. ہماری زندگی میں اس وقت جو موجودہ ترقی یافتہ دنیا ہے، جیسے پوسٹ ماڈرن ورلڈ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں ساری یلغار ہی اسی بات پر ہے کہ انسان کو اس کی سینٹرل پوزیشن سے نکال دیا جائے، اور جو اس کا سینٹر ہے یعنی وجود خدا مائنس کر دو، پھر جو چاہے کرو. اب اگر آپ مورل اور ایتھیکل ویلیوز کی پشت پر خدا کو مائنس کر دیں تو ایک انسان کے پاس وہ جذبہ نہیں رہتا ہے کہ وہ کیوں اپنے آپ کو بہتر اور اچھا بنائے. یعنی خدا سے محبت، خدا شناسی. تو سب سے پہلے جو ہم اپنے نفس کے لیے اور سب کے لیے کہیں کہ اولاً ہم کو خدا شناس بننا ہے، یعنی پروردگار کی معرفت. اور یہ معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی حجتوں تک نہ آ جائیں. اللہ نے اپنے اولیاء اور جو اس کے ہادی ہیں اس کی طرف سے ہادیان برحق علیہم الصلاۃ والسلام کی اوپر نگاہ رکھنا، ان کی کردار، ان کی تعلیمات، ان کے اقوال، کیونکہ ان کو بنایا ہی اسی لیے، وہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، اسوہ حسنہ ہے. لہٰذا گاڈ کانشیسنس اور اللہ سے بندوں کی طرف آنا ہے کہ مخلوقات خدا کو ہماری ذات سے فائدہ ہی پہنچے. اب جب آپ فائدہ تصور میں رکھیں گے تو پھر آپ کے اندر مورالٹی بھی ڈیولپ ہوگی، آنیسٹی بھی ڈیولپ ہوگی، ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا، سچ بولنے کی قوت بھی پیدا ہوگی، عدل و انصاف جو ہے وہ آپ کے مزاج میں پایا جائے گا. لہٰذا ایک طرف خدا، ایک طرف بندگان خدا، خدا کو ساتھ رکھ کر خدا ہی کی محبت میں ان سے محبت کرنا اور اپنے اندر ان ویلیوز کو ڈیولپ کرنا. میں ایک بات اور کہہ کے بات کو ختم کروں کہ یہ وہ ویلیوز ہیں کہ آپ اگر بے دین سماج میں بھی چلے جائیں، آپ ایک ایتھیسٹ معاشرے میں چلے جائیں، وہاں بھی ان ویلیوز کی بڑی قدر ہے. مثلا آپ آنیسٹ ہیں، آپ کے اندر جسٹس کا سینس بڑا جو ہے وہ اکیوٹ پایا جاتا ہے، آپ جو ہے وہ وقت کے پابند ہیں، آپ لوگوں سے محبت سے پیش آتے ہیں، آپ ایک انسان کی کو ریسپیکٹ دینا جانتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ میں آپ بہت آگے ہیں. یہ ایسی ویلیوز ہیں کہ جو آپ کو ہر جگہ ممتاز بنائیں گی، اور اسلام ایسے نوجوانوں کو پسند کرتا ہے کہ جو ان ویلیوز پر ورک کریں. جی بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب اور بہت شکریہ. اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے بات کی یوتھ کے حوالے سے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو یوتھ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. ہم اس ایپیسوڈ کو پھر سے جاری کریں گے انشاءاللہ اور اپنے نئے سوالات کے ساتھ. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.